الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے. اور تمہیں قیامت والے دن تمہارے بدلے پورے دے دیے جائیں گے. چنانچہ جو آدمی دوزخ سے چھٹکارا پا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کرے. اور بیوقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھ لے. اس دنیا کی زندگی میں ایک ہمارا مشاہدہ ہے جسے ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے. اس کے بہت سے ارشادات اور فرامین ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں بے شمار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں بے شمار. ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی انسان کو اس دنیا میں سدا جیتے نہیں دیکھا.
جو آیا ہے جانے کے لیے آیا، حتیٰ کہ وہ ہستی جس کے لیے یہ کائنات کی بزم سجائی گئی ہے وہ بھی آئے تو جانے کے لیے آئے۔ اگر کسی انسان کو اس دنیا میں رہنا ہوتا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، پھر ان کے بعد جلیل القدر انبیاء علیہ السلام ہوتے، لیکن کسی نے بھی یہاں کا قیام اختیار نہیں کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ان کا آخری وقت آیا تو اسرائیل حاضر ہوئے علیہ السلام۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ یہ بھی عجیب کہانی ہے، ایک واقعہ مطلب ایک تمثیل مشہور ہے، اگرچہ وہ روایات میں بات یہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں لوگ مختلف حقائق کو سامنے رکھ کر کچھ تمثیلات بنا لیتے ہیں۔ وہ قرآن حدیث کی بات نہیں ہوتی لیکن بات سمجھ میں آتی ہے، تو ہر بات قرآن حدیث میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بات ٹھیک ہونی چاہیے، قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو اور اللہ کے رسول کی نسبت سے بات نہ کی جائے۔ بہرحال تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی کہ تو نے لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں کہ فلاں عمر کے فلاں حصے میں تم نے موت دینی ہے، جب آدمی ریٹائرڈ ہو جائے، بہت اوور ایج ہو جائے تب جا کے موت دینی، نہیں، ایک دن کے بچے کی بھی تو نے روح نکالنی ہے اور 90 سال 100 سال کے بوڑھے انسان کی بھی روح تو نے نکالنی ہے اور اس جوان کی بھی روح تو نے نکالنی ہے کہ جس کے سامنے ابھی اس کی امیدیں، ابھی امنگیں، اس کی خواہشات، اس کی پوری زندگی کا ایک نقشہ اس کے سامنے پھیلا ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی کے حسین لمحات میں قدم رکھنے جا رہا ہے۔ ابھی وہ اس گاڑی پر سوار ہو چکا ہے، اس سواری پر سوار ہو چکا ہے جہاں وہ اپنی شادی کا سہرا باندھ رہا ہے۔ ایسے انسان، ایسے نوجوان کی بھی روح تو نے قبض کرنی ہے اور ایسی ماں کی بھی روح قبض کرنی ہے جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایسے باپ کو بھی تو نے دنیا سے اٹھانا ہے جس کے پیچھے کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ، یہ تو مجھے لوگوں کی طرف سے لعن طعن اتنا ملے گا کہ جس کی حساب نہیں ہے، لوگ تو بہت غصے ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ، یہ ظلم ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم پریشان نہ ہو، بے فکر مند نہ ہو، میرا کام ہے، یہ میرے پردے بڑے باریک ہیں، میں تمہارے اس کام پر اسباب کا پردہ ڈال دوں گا، اسباب کا، اس دنیا کی ظاہری اسباب کا پردہ ڈال دوں گا، اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا۔ کوئی کہے گا رات ٹھیک تھا، بس ہلکی سی درد ہوئی ہے، بس ادھر بائیں پسلی میں دائیں پسلی میں، بس صبح سے یہ ہو گیا۔ کوئی کہے گا کہ بس وہ حادثہ ہوا ہے، اس میں انسان چلا گیا۔ کوئی کہے گا کسی نے اس کو قتل کر دیا، گولی مار دی، اس سے مر گیا۔ کوئی کچھ اپنے اپنے اسباب اور وجوہات جو ہے ہر انسان ایک سامنے رکھے گا، تیری طرف دھیان بھی نہیں جائے گا کسی کا۔ اور ایک صاحب نظر اور کہنے لگے کہ یہ جو ہماری مختلف بیماریاں ہیں نا، جو جان لیوا ہیں، یہ یوں سمجھو کہ اسرائیل کے صفاتی نام ہیں۔ اسرائیل تو اس کا ذاتی نام ہے، یہ اس کی باقی سب صفات ہیں۔ جیسے ایک انسان کا ذاتی نام ہوتا ہے، مثلا خالد ایک آدمی کا نام ماں باپ نے رکھ دیا، یہ اس کا پرسنل نیم ہے۔ کچھ پھر اس کی صفات ہوتی ہیں، وہ
گورنر صاحب بھی ہو سکتا ہے، وہ حافظ صاحب بھی ہو سکتا ہے، وہ مولوی صاحب بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہو سکتا ہے، وہ چودھری صاحب بھی ہو سکتا ہے، وہ ناظم بھی ہو سکتا ہے. یہ سب اس کے ساتھ صفات ہیں. یہ اس کے مختلف روپ ہیں. وہ آپ کو ڈاکٹر کے روپ میں نظر آئے گا اپنے کلینک میں، وہ گھر میں نظر آئے گا اپنے باپ کے روپ میں، بہن کے ساتھ وہ بھائی کے روپ میں ہوگا، والدین کے ساتھ وہ بیٹے کے روپ میں ہوگا. تو یہ مختلف نسبتیں ہوتی ہیں، مختلف صفات ہیں جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے کہنے لگے کہ یہ اسرائیل جو ہے نا، یہ تو اس کا ذاتی نام ہے، لیکن یہ باقی سب کچھ ہے. یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، آج کل کے ماحول میں بڑی مشہور ہے کرونا ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ سب اسرائیل کے صفاتی نام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موت انسان کو اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، بس یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فرمایا کہ ہر قوم کے لیے، ہر طبقے کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک لمحہ دائیں نہیں، ایک لمحہ بائیں نہیں. ایک سیکنڈ تو بہت بڑی بات ہے، ملی سیکنڈ سے بھی آگے آپ نیچے جتنا وقت کو چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں اور اکائی میں تقسیم کر سکتے ہیں کر لے، اتنا بھی فاصلہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. موت کا ایک وقت مقرر ہے. موت اپنے وقت پہ آتی ہے. اسباب پردہ ہیں، اسباب وجہ نہیں ہوتی موت کے، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے. وجہ اللہ کا امر ہوتا ہے. جیسے انسان کو پیدا کیا تو اس نے اپنے امر سے پیدا کیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ روح کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قل الروح من امر ربی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. جب اس کا امر آیا تو چیز زندہ ہو گئی. پہلے نطفہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، پھر 4 مہینے لگ جاتے ہیں، اس کو ہڈی بنتی ہے، گوشت بنتا ہے، پوست بنتا ہے، کھال بنتی ہے، رگیں بنتی ہیں، ریشے بنتے ہیں، پورے جسم کا ایک نظام بنتا ہے. 4 مہینے 10 دن یہ 4 مہینے کے لگ بھگ جو ہے اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. وہ روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے. اور جب یہ امر پیچھے واپس لے لیا جاتا ہے تو اس کو موت کہہ دیا جاتا ہے. جب یہ امر جڑ جاتا ہے جسم کے ساتھ تو اسے زندگی کہہ دیا جاتا ہے. تو روح کا جو پرندہ ہے اس نے جتنی دیر اس چیز کو، اس جسم کو تھامے رکھا اتنی دیر زندہ ہے. جو ہی روح نکل گئی تو مردہ ہے. اور اس کا ایک بہت قریب کا جو تجربہ ہمیں ہر روز ہوتا ہے. جب ہم لوگ بستر پہ جاتے ہیں آرام کے لیے، سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے، تو فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جان کو، روح کو قبض کرتے ہیں، اپنے قبضے میں واپس لے لیتے ہیں. جس کو موت آتی اسے بھی لے لیتے ہیں، اور جسے نیند آتی اسے بھی لے لیتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ نیند والے کی روح واپس آ جاتی ہے اور موت والے کی واپس نہیں آتی، وہ قیامت کو واپس آئے گی. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا وہ اب نہیں اٹھے گا، اور جس کی زندگی ابھی مزید باقی ہے اسے پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو سونے کی دعا ہے اس میں الفاظ کیا ہیں. یہ نہیں کہا اللہم بسمک انام و اتیقظ. عربی کے سونے کے لیے اور جاگنے کے لیے الفاظ یہ ہے، نوم، نیند، لا تاخذہ سینہ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور جاگنے کے لیے تیقظ کا الفاظ آتے ہیں یا اور الفاظ آتے ہیں. تو یہ الفاظ نہیں ہیں جو مسنون دعا ہمیں تلقین کی گئی کہ سوتے وقت رات کو جو پڑھنی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. مسنون دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام سے، تیرے نام پر یا تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. موت کا الفاظ آئے. اور جب آپ جاگتے ہیں تو اس وقت میں جو دعا ہمیں تعلیم فرمائی گئی اس کے الفاظ یہ ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، جگایا نہیں. جگاتے تو ہم ہیں، سوئے ہوئے کو جگا دیتے ہیں، جگا دو بھائی، لیکن اللہ تو زندہ کرتا ہے. الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، جبکہ اس سے پہلے ہمیں موت دی ہے. یہ رات کے 6 گھنٹے، یہ 7 گھنٹے، یہ 8 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے، یہ موت کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. یعنی ہم ہر روز چھوٹے سے موت کے ایکسپیرینس سے، تجربے سے گزرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ دیکھو موت اور نیند میں کیا فرق ہے. نیند کو موت کی بہن کہا جاتا. اگر سو کر انسان اٹھ گیا تو نیند، نہیں اٹھا تو موت. رات سویا ہے، کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں واقعات کہ رات بالکل ٹھیک ٹھاک سویا، صبح گھر والے جگا رہے ہیں، نہیں اب نہیں اٹھ رہا. تو اگر سو کر نہیں اٹھا تو موت ہے، سو کر اٹھ گیا تو نیند ہے. تو یہ موت کوئی بڑی چیز نہیں ہے. مسلمان کا اور کافر کا جو نقطہ نظر ہے، سوچ ہے موت کے بارے میں اور اس زندگی کے بارے میں بالکل مختلف ہے. دو مختلف نقطہ نظر ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مسلمان کا جو صحیح ایمان ہے اور جو اس کا اس دنیا کے بارے میں ہونا چاہیے، اس کے لحاظ سے موت تو ہر روز اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی پریشان کن بات نہیں ہے یہ. اس لیے مسلمان تو ہر دم موت کے لیے تیار ہوتا ہے. جبکہ کافر جو ہے وہ بیچارہ اس زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے یہ. عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں میں انسان کے بیٹھا ہوتا ہے، زبان پر نہیں. زبان پر تو اس کا اظہار ہوتا ہے، حقیقت اس کی دل کے اندر ہے. تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور یہاں مسلمان صرف ایک انسان یہاں صرف گزرنے کے لیے، یہ گزرگاہ ہے. اس سے پیچھے اس کی ایک زندگی تھی جسے عالم ارواح کی زندگی کہا جاتا ہے. اللہ نے وہ کب سے روحیں پیدا کی ہے، ہم سب کی اکٹھے روحیں پیدا ہو چکی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان سب کی روحیں ایک دن پیدا ہوئی ہیں. روح کے اندر نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ باپ نہ بیٹا، نہ بہن نہ بھائی، نہ ماں نہ باپ، کچھ بھی نہیں ہے. روح سب اللہ تعالیٰ کا امر ہے، براہ راست پیدا ہوئی ہے. اب وہاں سے پھر آنے کی ترتیب بن جاتی ہے. تو وہ تو ہزار سال پہلے ہی ہم پیدا ہوئے، وہ بھی ہماری عمر کا ایک حصہ ہے. پھر آگے اس دنیا میں آئے 50 60 70 80 سال رہے، اس کے بعد آگے مریں گے، اور مرنے کے بعد پھر آگے لا الہ نہایا، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ زندگی شروع ہو جائے گی. تو یہ جو زندگی بیچ کی ہے 50 60 70 سال اگر ہے کسی کی، تو یہ تو بالکل بہت چھوٹا ہے. پچھلے ہزاروں سال کو آپ سامنے رکھیں اور آگے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو سامنے رکھیں، تو جو بیچ کی زندگی ہے اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھایا، جیسے دیکھیں ٹرین کے 2 ڈبے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں جب آدمی جاتا ہے تو تھوڑے سے جگہ ہوتی ہے، اور وہاں گزرنے میں کچھ وقت بھی لگ جاتا ہے. کسی کو کچھ زیادہ لگ جاتا ہے، کسی کو کم لگ جاتا ہے. اگر رش پڑا ہو تو آدمی زیادہ دیر ٹھہرتا ہے، اور اگر جلدی سے نکل جائے تو
1 2 4 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں گزر جاتا ہے. تو بس کچھ ایسی کہانی ہے. دنیا کی زندگی ایسی ایک بیچ کا ایک جوڑ ہے جو پچھلے جہان کو اور اگلے جہان کو آپس میں ملا رہا ہے. اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. اتنی تھوڑی اتنی تھوڑی اتنی تھوڑی اتنی تھوڑی. اور یہ آگے دیکھے تو انسان کو زیادہ لگتی ہے, جب آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو دیکھے کتنی لگتی ہے. 60 70 80 90 سال کے آدمی سے پوچھیں کہ آپ نے 60 70 80 سال دنیا میں گزارے ہیں, کہتا ہے کل دی گل ہے. کل دی گل سے چھوٹے چھوٹے ہوندے سے انج ہوندا سی. تو یہ جو اس کو کل کی بات لگ رہی ہے, کیوں لگ رہی ہے؟ کہ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, حقیقت میں تھوڑی ہے, ہمیں پھیل کے زیادہ لگ رہی ہے. یہ ہم نے اپنی خواہشات کے ذریعے, اپنی جو ہے وہ امیدوں کے ذریعے, تمناؤں کے ذریعے اس کو بہت پھیلا دیا ہے. یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, فلاں 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 فلاں, اس کی وجہ سے بڑی لگ رہی ہے. ورنہ حقیقت میں تو بہت مختصر سی زندگی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی سے بہرحال جانا ہے. ایک ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ یہاں 1000 سال سے 2000 سال سے 50,000 سال سے رہ رہا ہو. جو بھی آیا جانے کے لیے, حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس دنیا میں آئے ہیں, قیام فرمایا 63 سال کے لگ بھگ. تو اس کے بعد فرمایا اللہم الرفیق الاعلی, اب مجھے واپس جانا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کو کہ روح قبض کروں اور آپ چلیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے کا اظہار فرمایا. جلالی پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے, لاڈلے پیغمبر تھے. تو واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ تو آنے نہیں چاہتے, آپ ان کو بلا رہے ہیں اور وہ آنا نہیں چاہتے. تو نبی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ اعزاز ہوتا ہے کہ ان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا ہے. عام آدمی کو نہیں پوچھا جاتا. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں آنا چاہتے. اللہ تعالیٰ فرمایا تو ان سے کہو کہ ایسا کرے, ایک اچھا موٹا تازہ بیل اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دے, اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی زندگی لکھ دی جائے گی, اضافہ ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا آ کر. اب یہاں دیکھیں ایک فرق ہوگا. اب ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ کہتے بڑا غنیمت آ گئی بھائی, 1000 سال 2000 5 6000 سال کی زندگی مل رہی ہے, لے لو. لیکن انبیاء علیہ السلام اور صحیح معنوں میں جو مسلمان ہے, جس کا ایمان ہے آخرت پر اور پچھلی زندگی پر, اس کے لیے یہ کچھ نہیں ہوتا. وہ اس دنیا میں آتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے بس, اور اس کا یہاں مقصد کوئی نہیں ہوتا. اس کام کو بڑے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے. دیکھنے والوں کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ اسی دنیا کے اندر رہ رہا ہے, اس میں دلچسپی بھی رکھتا ہے, جو اس کی ذمہ داری ہے اسے بہت اچھی طرح نبھاتا ہے, بے رغبتی نہیں کرتا اس طرح. وہ تو رہبانیت ہو جائے گی. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں فرمایا رہبانیت نہیں ہے. یعنی دنیا کے اس زندگی کے جو تقاضے ہیں یا آخرت کی تیاری کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے ساتھ اسباب جوڑے ہیں, کچھ ضروریات جوڑ دی, کچھ ذمہ داریاں جوڑ دی ہیں, بیوی ہے, بچے ہے, کاروبار ہے, گھر بار ہے, ماں باپ ہیں, رشتہ دار ہیں, دین کے لیے کچھ خرچ اخراجات ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, غریب یتیم, ان سب کی کچھ نہ کچھ دیکھ بھال کفالت ہے. یہ سب اس دنیا کے اندر ہے نا, یہ ہمارے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے یہ سب کچھ. تو رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ ان سب تقاضوں سے آنکھیں بند کر کے انسان نکل جائے, بس کسی غار میں چلا جائے, کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے, چھوڑ جائے. تو مسلمان ایسا نہیں ہے. اور کفر کیا ہے؟ کفر کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اتنا منہمک ہوتا ہے, اتنا منہمک ہوتا ہے اس زندگی میں, اس زندگی کے تقاضوں میں, کمائی میں, کاروبار میں, ملازمت میں, بیوی بچوں میں, گھر بار میں, شادیوں میں, خواہشات میں, اتنا مگن کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا, اس کو یہی سب کچھ لگتا ہے. لیکن جو صحیح مسلمان ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. صحیح مسلمان بظاہر ایسا ہوگا کہ وہ اس دنیا کے اندر مشغول ہے, وہ کاروبار بڑی امانت داری سے کر رہا ہے, بڑی ایفیشینسی دکھاتا ہے اس کے اندر, وقت پہ آئے گا, وقت پہ کام کرے گا, ہر چیز ٹھیک کرے گا. لیکن اس کا جو کان ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے کہ کب بلاوا ہے کہ میں نکل جاؤں یہاں سے. تو یہ فرق ہے مسلمان کی اور کافر کی زندگی میں یہاں اس دنیا میں.
تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ آپشن آیا ہے کہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے دی جائے گی، تو انہوں نے ایک سوال کیا اسرائیل سے، کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ پھر موت تو آئے گی، چاہے 1000 سال آپ زندگی لے لیں، موت تو آئے گی. موت یہ طے ہو گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جان اس دنیا میں آئی ہے اس نے جانا ہے، جو مرضی کر لو. تو فرمایا کہ اچھا اگر پھر بھی جانا ہے تو ابھی چلو. یہ مومن کا مزاج. وہ اس لیے نہیں ٹھہرتا کہ نہیں میرے بہت کام رہ رہے ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی پوتے کی بھی شادی کرنی ہے، پھر پوتے کی شادی کرنی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے، پھر وہ بھی دیکھنا ہے، فلاں پلاٹ لیا ہے اس پہ تعمیرات کرنی ہے، فلاں فیکٹری کا بھی حساب کرنا ہے. یہ نہیں، وہ پہلے سے تیار رکھتا ہے. وہ ہر قدم ایسے اٹھاتا ہے مسلمان کہ آج بھی اگر مجھے جانا ہے تو میں چلا جاؤں. ہمارے ایک استاد محترم تھے، ابھی بھی حیات، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ فرمانے لگے کہ میرے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے یعنی فکر مندی کا، کہ میں دکان پہ بیٹھتا تھا لیکن رات کو میں سارا حساب کتاب لین دین بنا کر آتا تھا، گھر لکھ دیتا تھا. پائی پیسہ کسی کا لینا ہے تو اسے لکھ دیا ہے، اور اس خیال سے واپس آتا تھا کہ صبح میں نے دکان پر نہیں آنا. لیکن آتا تھا، دوسرے دن بھی آ کر اسی طرح کام کرتا تھا. یہ نہیں ہے کہ بس مارے باندھے کے کر رہا ہے، بے رغبتی سے کام کر رہا ہے، وہ میں تو مرنے کے لیے تیار تھا، موت تو آئی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا. نہیں، وہ ہر کام میں مخلص ہوگا، کام پوری تندہی سے کرے گا، پورے اخلاص کے ساتھ کرے گا، لیکن تیاری موت کی ذہن میں ہوگی اس کے کہ مجھے جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر پھر بھی موت آئے گی. کہا بالکل آئے گی، اس سے تو بچ نہیں سکتے. کوئی نبی نہیں بچا، کوئی پیغمبر نہیں بچا، کوئی رسول نہیں بچا، اور سید الانبیاء والرسل وہ اس دنیا سے گئے ہیں، تو سب نے جانا تو ہے. تو اس نے فرمایا کہ چلو اگر یہی بات ہے تو ابھی چلو. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے اور صحیح مسلمان جسے آپ کہہ لیں، وہ اس دنیا میں رہنے پر اسے اصرار نہیں ہوتا کہ ہر صورت میں نہیں میں بچ جاؤں. کیا ہوا ہے، جتنی کمائی ہے اس کو جھونک دو، کسی ڈاکٹر کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کرو، پھر امریکہ چلے جاؤ، پھر افریقہ چلے جاؤ، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو. ہر صورت میں ممکن حد تک جان کو بچانے کی اتنی فکر یہ مسلمان کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، علاج سنت ہے، احتیاط ضروری ہے، کرنی چاہیے. احتیاط آپ کو حادثے سے نہیں بچاتی، احتیاط افسوس سے بچاتی ہے. جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہتا، حادثے سے نہیں بچاتی، افسوس سے بچاتی ہے کہ جی میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اب مجھے اپنے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی افسوس نہیں ہے. ہاں کسی دوسرے نے بے احتیاطی کی ہے تو وہ افسوس کرے گا. تو احتیاط بھی ایک امر ہے، علاج بھی سنت ہے، لیکن یہ سب چیزیں اسباب ہیں. امر ربی کے سامنے کچھ نہیں ٹھہرتا. اذا حل القدر عمی البصر، فرمایا جب تقدیر کا لکھا آ جاتا ہے تو آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے جلیل القدر پیغمبر، خلاصہ کائنات، زبدہ کائنات. اب آپ جو ہے جب آپ کا کام پورا ہوا، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. دین پورا ہو گیا، حجۃ الوداع ہو گیا، قرآن پاک کی آیات آخری نازل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب کچھ ہو گیا. اب جب کام پورا ہوا تو اب آپ کی نظر پیچھے لگ گئی، آپ کی دعا بڑھ گئی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں لے جاؤ. یعنی جب تک یہاں رہے 23 سال جو نبوت کی زندگی ہے اس میں آپ نے خوب جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے، آپ نے بہت دن رات ایک کیا ہے. لیکن جب سمجھا کہ اب میرا کام پورا ہے تو پھر اب دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں کی. پھر آپ نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اشارے کنائے میں بات کی. فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا من عبادہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے رہ لے، اگر واپس آنا چاہتا ہے چلا جائے. فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا. باقی صحابہ سمجھے کہ شاید حضور جیسے واقعات بیان فرماتے ہیں گزشتہ امتوں کے، یہ بھی کوئی واقعہ ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے
ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کیونکہ صدیق اکبر یہ مزاج شناس نبوت کا نام ہے. حضور کے مزاج کو پہچانتے تھے. جو بات حضور کے دل میں آتی تھی وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی ڈالتا تھا. تو وہ سمجھ گئے. تو اس لیے آپ کی دعا جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ گئی امت کی. یہ نہیں کہا کہ اب میں 1000 سال رہتا ہوں یا قیامت تک، چونکہ میری نبوت کا زمانہ ہے تو مجھے قیامت تک رکھا جائے، میں دیکھوں دین کیسے ہوتا ہے، امت کیا کرتی کیسے کرتی. نہ 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 نہ، دین اللہ کا ہے. وہ جیسے جیسے جس سے کام لے گا لے گا. اللہ نے پھر صحابہ سے کام لیا، خلفائے راشدین سے کام لیا، پھر اس کے بعد آنے والی امتوں سے، آج تک اللہ تعالیٰ کام لیتے چلے آ رہے ہیں. تو اس لیے اصل میں ہر آدمی اس دنیا میں کوئی ٹھیکہ لے کر نہیں آتا. وہ اپنا کام لے کر آتا ہے، اپنا وقت لے کر آتا ہے، اس میں کام کر کے بس واپس جائے گا. تو اس لیے دنیا کو چمٹ نہیں جانا چاہیے. یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے. پھر جو چمٹتا ہے پھر اس کے ساتھ پھر معاملہ دوسرا ہوتا ہے. کافر چمٹتا ہے. فرمایا کہ کافر اور مسلمان کی روح کا تمہیں فرق بتاؤں کیسے ہوتا ہے. فرمایا کہ کافر کی روح تو ایسے سمجھو کہ ململ کا کپڑا ہو، بہت نرم و نازک اور سخت جھاڑیوں والی، کانٹوں والی جھاڑی ہو، اس کے اوپر تم اس کو پھیلا دو، اچھی طرح اس کو اوپر پریس کر دو، دبا دو، پھر اس کو ایک کونے سے پکڑ کر کھینچو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ تار 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 جدا ہو جائے گا اس کا. یہ ہے کافر کہ وہ اس جھاڑی کے ساتھ، جھاڑی کیا ہے؟ دنیا، اسباب، دولت، یہ گھر بار، مکان، کاروبار، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، رشتہ دار، یہ سب دنیا ہی، یہ سب جھاڑی ہے، یہ اس کے کانٹے ہیں. تو کافر نے ان کے ساتھ اتنا تعلق بنایا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا. لیکن جس نے کھینچنا ہے وہ تو کھینچے گا. وہ تو ایسے کھینچے گا کہ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کی چوٹی کے آخری بال تک ایک ایک جگہ سے فرمایا روح کو کھینچا جاتا. اور کافر کی روح کو ہتھوڑے مار مار کے کھینچا جاتا. گرز مارے جاتے ہیں اس کے جہنم کے، کیونکہ نکلنا نہیں چاہ رہا ہوتا وہاں سے. اس دنیا کے اتنا چپک گیا، اتنا چپک گیا کہ اب وہ چھوڑ ہی نہیں رہا اس کو. تو جب چھوڑ نہیں رہا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کرایہ دار ہو، مکان میں آ جائے اور مکان نہ چھوڑے، ہو بھی لیچر سا آدمی، کوئی اس کے پاس طاقت واقت بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے نکالیں گے اس کو؟ بڑے اعزاز کے ساتھ؟ نہ نہ نہ، اس کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالا جائے گا کہ تیرا مکان نہیں ہے، تیری ملکیت نہیں ہے، تیری پراپرٹی نہیں ہے، تو اس کا مالک بن بیٹھا. تو یہ جسم جو ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہمارا نہیں ہے. اس لیے نہ اس کی آنکھیں ہم کسی کو دے سکتے ہیں، نہ گردے نکال کے دے سکتے ہیں. یہ ہمارا ہے ہی نہیں. تمہیں کس نے اختیار دیا؟ سنجا وے کھیت کسے دا وا لیا. پنجابی میں ایک محاورہ ہے، سنجا یعنی ویران. کسی کا کھیت دیکھا، پہلی دیکھی کسی کی ویران تھی تو اس میں ہل چلا کر اس کو اپنے قبضے میں کر لیا. سنجا وے کھیت کسے دا وا لیا، دس کا تو کونے پنڈے وا لیا. یہ جو جسم تم نے اس کے اوپر اپنا کلیم کر دیا ہے، یہ کون ہو تم؟ تمہارا قبضے ہو گیا یہ. تمہارا کافر تو یوں نکلتا ہے. اور مومن جو ہے اس کی روح، مومن سے مراد صرف وہ نہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے، کافر کے مقابلے میں کم ہوگا، لیکن جس نے دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا چمٹا لیا ہے کہ اب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ہر قیمت یہیں رہنے کی ساری کوششیں کر رہا ہے. اس کی روح، وہ تو کافر والا معاملہ. وہ مومن تو گویا کہ ادھر ہی چلا گیا، اس کی تو مشکل ہوگی. لیکن وہ مومن کے جو ہر لمحہ ہر دم تیار ہے کہ آئے کب آئے جبرائیل، اسرائیل کب آئے کہ میں چلوں اس کے ساتھ. تو اس کے لیے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے مکھن کے اندر بال ہوتا ہے. اگر مکھن کے اندر بال ہو تو کھینچنے میں کتنی دیر لگتی ہے. حالانکہ جیسے جھاڑی میں کپڑا پھنسا ہوا ہے، مکھن کے اندر بال چاروں طرف سے پھنسا ہوا ہے، دکھنے میں ایسا ہے. تو مسلمان جو صحیح مسلمان ہے وہ دنیا میں دکھائی ایسے ہی دے گا کہ یہ بھی اسی طرح، یہ بھی اسی طرح. یہ مسلمان آدمی یہ دکان پہ آتا ہے، یہ کافر بھی دکان پہ آتا ہے، یہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں رات کو تجارت، ایک ہی وقت میں دکان بند کرتے ہیں، دونوں پیسے گن کر گھر لے جاتے ہیں. لیکن فرق ہے، اس کا اس پیسے کے ساتھ، اس دکان کے ساتھ صرف اتنا ہی تعلق ہے جتنا بال کا مکھن کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے جب بھی وہ آئے گا لے کے جانے والا تو کہے گا چلو میں تو تیار بیٹھا ہوں. ایک بزرگ تھے خواجہ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا. قصہ یہ ہوا کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے. ان کے عطار یعنی اس زمانے میں جو سمجھے کہ آج کل کا میڈیکل سٹور تھا، عطار کہتے تھے اس کو. تو ان کے پاس ایک مانگنے والا آدمی آیا. تو بعض دفعہ مانگنے کے روپ میں تھا، لیکن بندہ کو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تھی یا
ایسی چیز تھی. تو انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. تھوڑی دیر اس نے 2 دفعہ تکرار کیا لیکن نہیں توجہ کی. تو بالآخر اسے کہہ کر چلے گئے کہ تمہاری جان ان شیشیوں کے اندر اٹکی ہوئی ہے، نکلے گی کیسے؟ یہ تم صرف دکان پر کھڑے نہیں ہو، یہ دکان تمہارے دل کے اندر آئی ہوئی ہے. تم دکان میں نہیں ہو، دکان تمہارے دل میں ہے. تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا تیری کیسے نکلے گی، جا جا کام کر اپنا. اس نے کہا اچھا دکھاؤں؟ انہوں نے کہا دکھاؤ. تو اس نے کپڑا تانا ادھر ہی روڈ پر یا جو بھی راستہ تھا، اور اللہم بسمک اموت واحیا. اب وہ انہوں نے کہا دیکھو ڈرامہ کر رہا ہے، دکھاتا ہوں اس کو. جب انہوں نے آ کے اس کو ہلایا تو کام ختم. کیونکہ میری تو ایسے نکلے گی. اب اس بات کا ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ میری تو ایسے نکلنے کو تیار نہیں، میں نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اپنی جان پھنسا رکھی ہے. تو مسلمان آدمی کے لیے کرنے کا کام یہ ہے، موت سے بھاگنا کوئی حل نہیں ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تم اس کو پیچھے چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، اور وہ آگے آ جائے گی. وہ چاروں طرف سے ہے، اوپر سے نیچے سے، کہاں سے بھاگے گا؟ انسان کے اندر سے آئے گی، باہر سے آئے گی. تو اس لیے موت سے بھاگنا تو کوئی حل نہیں ہے. حل اصل یہ ہے کہ موت کی تیاری کرے انسان، اور اس کے لیے تیار رہے. جب آئے گی چلے جائیں گے، اس میں کیا ہے؟ جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، تو ہم چلے جائیں تو اس میں کیا ہے؟ ہر دمہ انسان کو اپنے نامہ اعمال ایسا رکھنا چاہیے کہ اگر آج مجھے جانا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.